بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ غریب النواز اور خوفناک جادوگر، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز حسن سنجری علیہ رحمت اللہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے۔ تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمت اللہ مدینہ الہند اجمیر تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ کی مسائل جمیلہ سے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب النواز رحمت اللہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمت اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور خواجہ غریب النواز رحمت اللہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمت اللہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بفر گیا اور غصے سے بیچو تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگے چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا یکدم بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا۔ میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ نے ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب رحمت اللہ کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی نام سے مشہور ہو گئے۔